گڈ مارننگ دوستو. اشتیاق احمد اسپیکنگ فرام اسٹاک سویڈن. خوش آمدید. سواگت ہے سب دوستوں کا. آج میرا خیال تھا کہ یہ پروگرام میں نہ ہی کروں تاکہ جب تک جمعے کو یہ پرائیویٹ ممبر بل جو ہے فرینچ امبیسڈر کی ایکسپلشن پہ اس پہ بحث ہو جائے اور ایک فیصلہ ہو جائے. لیکن پھر جب پتہ لگا کہ ابصار عالم صاحب جو کہ پیمرا کے فارمر چیئرمین رہے ہیں اور ان کی لوگ عزت کرتے ہیں، ان کی پوائنٹ آف ویو کریٹیکل ہونے کے باوجود اس کو سیریسلی لیا جاتا ہے. ان پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے. لیٹسٹ خبروں کے مطابق ان کی اس وقت جو ہے نا اسٹیبل ہے سچویشن، کریٹیکل سے باہر نکل آئی ہے. اینڈ آئی ہوپ ہی ریکورز کوئکلی. اور سب سے زیادہ ہماری تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ بزدلانہ حملہ ان پہ کیا ہے ان کو اریسٹ کیا جائے اور پاکستان پینل کوڈ کے مطابق دے شوڈ بی ٹرائیڈ اینڈ میٹڈ آؤٹ دا سیویئرسٹ پنشمنٹس پاسبل. ہمارے کئی جرنلسٹوں پہ ایسے اٹیک ہو چکے ہیں. رضا رومی صاحب پہ ہوا تھا، حامد میر صاحب پہ ہوا تھا. تو یہ پاکستان کی ریپوٹیشن دنیا میں بہت گر چکی ہوئی ہے. اسے لوگ ایپی سینٹر آف ٹیررزم کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی اس قسم کی ڈسکرپشنز ہیں. گورنر سلمان تاثیر کو قتل کیا گیا. منسٹر فار مائنورٹی افیئرز شہباز بھٹی صاحب کو بری طرح قتل کیا گیا بائی ایکسٹریمسٹس. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ مشعل خان کو مار دیا گیا. بہاولپور میں انگریزی کے ایک پروفیسر کو اس کے اپنے اسٹوڈنٹ نے قتل کر دیا اس بنیاد پہ کہ وہ کوئی مکسڈ پارٹی کرنا چاہتے تھے اسٹوڈنٹس کے، نئے اسٹوڈنٹس کا ایٹ دا یونیورسٹی. یہ آپ دنیا کے اندر کس قسم کی سگنلز بھیج رہے ہیں؟ ہو از سیف ان پاکستان؟ کوئی بندہ جو ہے وہ سیف نہیں ہے. اور یہ تو ہے جنرل سچویشن. یہ آپ نے ٹی ایل پی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مے آئی آسک دا گورنمنٹ آف پاکستان. میں تو آج تک عمران خان کو ڈیفینڈ ہی کرتا رہا ہوں، اینڈ آئی ایم بگننگ ٹو ہیو گریٹ ریگریٹس کہ کب تک آپ یہ کہیں گے کہ یہ ہی از این آؤٹ سائڈر اور یہ کرپٹ جو ہمارا سسٹم ہے اس سے باہر سے یہ ہی ہیز کم ٹو پاور. وٹ ایور وے ہی گاٹ ان ٹو پاور، آئی ایم ناٹ دیئر ٹو جج ہم. لیکن اب پہلے آپ نے یہ ناموس رسالت کا ایشو، اسلاموفوبیا، یہ سارا کچھ آپ دنیا میں کرتے پھرتے ہیں. جو عربز ہیں دے ڈونٹ سیم ٹو بی انٹرسٹیڈ. ایران جو میجر ایک پاور ہے جس نے اسلامک ریولوشن کیا، اس کا بھی اس پہ کوئی نمایاں رول نہیں ہے. پریزیڈنٹ اردوغان نے کوئی بات کی تھی اور تلخ ایکسچینجز ہوئے فرانس کے ساتھ. ایون ہی سیمس ٹو ہیو سیٹل ڈاؤن. واٹ از آور پرابلم؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے ٹی ایل پی کے ساتھ کوئی وعدہ کر لیا تھا کہ 20 اپریل تک ایک ریزولوشن کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ریزولوشن کے ذریعے فرینچ امبیسڈر کو ایکسپیل کر دیا جائے گا. جب وہ نہیں ہوا تو ٹی ایل پی نے اپنے لوگوں کو موبلائز کیا اور وہ ہزاروں میں آئے. اور جیسے کہ پہلے نومبر لاسٹ ایئر میں اسلام آباد کو پیرالائز کر دیا تھا، لاہور کا ستیہ ناش ہو گیا تھا، وہ دوبارہ یہ ہوا. گورنمنٹ نے پھر ایکشن لیا، ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا گیا اور سعد حسین رضوی صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا. تو ہم سب نے کہا کہ شاید اب گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اٹ ہیز بین فورس ٹو ٹیک ریزولوٹ ایکشن. بٹ نو، اب پتہ لگا ہے آج کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی ہمارا موقف اور ٹی ایل پی کا ایک ہی ہے، صرف ہمارے طریقہ مختلف ہے فرانس کے ساتھ ڈیل کرنے کا. اوکے، لیٹس نو واٹ از یور طریقہ جو مختلف ہے.
میرے خیال سے یہ جو فیصلہ ہے یہ اپنی جگہ پہ ایک پاکستان کے لیے بہت نقصان پہنچا سکتا ہے. پاکستان کے ڈیفنس ریلیشنز فرانس کے ساتھ بڑے قریبی ہیں. سب مرینز وہاں سے آئیں, ہمارے فائٹر ایئر کرافٹ فرینچ ہیں, میراج, اور باقی بھی ہمارے ریلیشن شپ ہیں ان کے ساتھ. جیسے فرانس ایک سوورن انڈیپینڈنٹ ملک ہے اور اپنے انٹرنل ڈومیسٹک پالیسیز پہ اس کو پورا حق ہے اپنی پالیسی بنانے کا. ٹھیک ہے, ہم ایک تنقیدی پوائنٹ آف ویو رکھ سکتے ہیں, دیٹ آل اسٹیٹس ہیو دا رائٹ ٹو ہولڈ. ہاں جی, وہ ہم بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن کیا دنیا کا ہمارے پہ نہیں ہے؟ یو تھنک بلاسفمی لا کو دنیا میں پاکستان کی اسٹرینتھ مانا جاتا ہے؟ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈریکونین لا ہے. ہم نے اور کئی ایسے قانون بنائے ہوئے ہیں جو ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں ہمارے سٹیزنز کے خلاف. ایک گروپ کو تو ہم نے غیر مسلم بھی پارلیمنٹ کے ذریعے قرار دیا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ جو جمہوری قوتیں ہیں دنیا میں, جو جنہوں نے 300-400 سال کا اسٹرگل کر کے وہاں پہ چرچ کی پاور کو توڑا اور شخصی آزادیاں جو ہیں وہ عوام تک لائے, اس پہ کاسٹ بھی دیکھیں نا. مسلمان جو یورپ میں ہیں انہوں نے اپنی مساجد بنا لی ہیں, ان کو اسٹیٹ کی طرف سے اسسٹنس بھی ملتی ہے کلچرل سینٹرز کی. تو یہ آزادیاں بھی ہیں. اسلام کی پریزنس جو ہے یورپ کے اندر وہ مانی گئی ہے, اور جو باقی ریلیجیس آرگنائزیشنز ہیں ان کو آزادیاں ہیں, وہ مسلمانوں کو بھی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو ایک کرٹیکل نگاہ رکھتے ہیں ریلیجن پہ یا ان کی بھی آزادیاں ہیں, اور وہ میں آئی کین ٹیل یو کین نیور فورس فرانس ٹو چینج اٹس پالیسیز. دیٹس ناٹ پاسبل, دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اور میرے خیال سے سارا یورپ جو ہے وہ فرانس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا. یہ میرے خیال سے پاکستان کا جو فیصلہ ہے نا, جمعے کو فائنلی اس پہ ہونا ہے, اس بل پہ ووٹنگ ہونی ہے. آئی ڈو ہوپ کہ کوئی رسپانسبل قسم کی ڈیسیشن لی جائے. ٹھیک ہے, آپ فرانس پہ تنقید کر سکتے ہیں, اوکے فائن, وہ ہم پہ کر سکتے ہیں آن سم آف آر لاز. یہ تو ہوتا رہتا ہے دنیا کے اندر. ہیومن رائٹس کے انڈیکس پہ, ڈیموکریسی کے انڈیکس پہ وی آر ایٹ دا باٹم. سو وی آر نو ویئر امانگ دا نیشنز جن کے اوپر دنیا فخر کرتی ہے. لیکن ٹھیک ہے, نموذ رسالت پہ آپ کی بڑی اسٹرانگ اوپینین ہے, اوکے یو کین ہولڈ اٹ, بٹ ایکسپیلنگ این ایمبیسڈر آف اے کنٹری ایک بہت بڑا ایک آپ کی ڈیسیشن ہے, اور پوری ٹریڈ اور باقی چیزوں پہ اس کا بڑا نیگیٹو افیکٹ ہوگا. پاکستان وڈ بی دا مین لوزر. مجھے تو نہیں لگتا کہ باقی دنیا کی جو امت مسلمین ہے وہ ساری آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے لگ جائے گی. آئی تھنک یو آر گوئنگ ان دا رانگ ڈائریکشن. جو ہمیں ڈر ہے, میں نے کئی لوگوں سے پہلے بات کی ہے یہ ریکارڈنگ کرنے سے, کہ پاکستان کی اندر انٹرنل جو اسٹیبلٹی ہے نا, لا اینڈ آرڈر, اس کو ریسٹور کرنا زیادہ سے زیادہ مشکل ہو جائے گا اگر آپ ایکسٹریمسٹ اوپینین کو اتنا زیادہ نرچر اور کلٹیویٹ کریں گے, اور وہ آپ کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی کیا ہوگی. آپ اس پہ ذرا عمران خان صاحب, پرائم منسٹر, پلیز look review this sort of approach that you have taken. ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ واپس نارملٹی میں لایا جائے اور اس کو چانس دیا جائے کہ یہ آگے بڑھے, تو وہ ہم کیا کریں؟ کرٹیکل اوپینین رکھنا ایک ہے, لیکن بیسکلی وی آل وانٹ کہ پاکستان اسٹیبلائز ہو جائے, ساؤتھ ایشیا ایک امن اور پراسپیرٹی کا علاقہ بنے. اس پہ بات بھی ہوئی تھی کہ جیو اکنامکس میں ہم جائیں گے اب. تو یہ اسلامو فوبیا اور یہ پھر دوبارہ یہ ویو کیوں آپ نے دوبارہ ایکسیپٹ کر لی ہے؟ پہلے انہیں ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا ہے, بعد میں وہ اب دوبارہ ان کے ساتھ وہ سارے کیس واپس لیے جا رہے ہیں, اور ان کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ کوئی اگریمنٹ بھی ہو جائے گی. تو خیر وی آر آل ویٹنگ فار فرائیڈے, جب
اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی اور فائنل ریزولوشن آئے گا. لیکن آئی ٹیل یو، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہیز گون آف دا ٹریک. دس از ناٹ بیک ٹو نارمیلٹی. دس از گوئنگ in a direction which doesn't seem to have any rational end in which it is proceeding. اس لیے میری التجا ہے سب رسپانسبل لوگوں کو پاکستان میں کہ ایکسٹریمزم کو کنٹین کریں، کرٹیل کریں، اور یہاں پہ لوگوں کی آزادیاں جو ہیں، ان کی سیکیورٹی آف لائف جو ہے، اس کے اوپر آپ توجہ دیں. اکانومی کا ستیہ ناش ہے. ہاں جی، صرف کچھ شہروں میں کھانے کا انتظام کر دینا چلو اچھی بات ہے، بٹ دیٹس ناٹ دا سولوشن. دا اکانومی نیڈس ٹو بی ریوائوڈ. اس پہ آپ آئیں. یہ جو ہے نا اپرچونزم، پاپولزم، دس ول not take you far. I think the present government has erred, has not done the right things. But it's never too late. آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا میں دیکھتے ہیں جا کے. آپ نے اسٹڈی بھی کیا ہوا ہے دوسری قوموں کو، آپ وہاں باہر رہے بھی ہیں عمران خان صاحب. پلیز جسٹ ریممبر، دنیا پلورلسٹ ہے، اس میں مذہب کی آزادیاں بھی ہیں، اور مذہب کے متعلق ٹھیک ہے یہ ایکسٹریمسٹ کچھ لوگ کرتے ہیں، شاید اسی لیے کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک کبھی نارمل سٹیج میں نہ آئیں. لیکن ان کے کرنے پہ اگر آپ ریئیکٹ کریں گے تو دین یو آر اے ہوسٹیج ٹو دیئر مینیپولیشن. میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ تحمل مزاجی سے اس ساری چیز کو ڈیل کریں، اور دیکھیں پھر شاید پاکستان کے حالات بہتر ہو سکیں. ایٹ دا مومنٹ آئی ڈونٹ تھنک دس از گوئنگ ٹو ہیلپ پاکستان ایٹ آل. خیر، آج کا جو ہے یہ میرا آج کی جو ٹاک ہے میں یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اسپیکولیشنز میں زیادہ یقین نہیں رکھتا. حالات بڑے جلدی سے بدل سکتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی، اس کی اسٹیبلٹی، لا اینڈ آرڈر سچویشن، یہ ان حالات میں بہتر نہیں بدتر ہوئی ہے. اور سو آئی ایم ورڈ اباؤٹ اٹ، بٹ لیٹس ہوپ دیٹ دا پیپل اینڈ دا گورنمنٹ آف پاکستان reach some reasonable conclusions and take some positive decisions. Thank you very much for today. All the best.